بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. سرد جنگ کولڈ وار رشیا کے سوویت یونین کے ڈیمائز کے بعد ختم ہو گئی تھی، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ روس کی جنگ یوکرین جو ہے اس سے ٹریگر ہونے کے بعد اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک دفعہ پھر روابط بڑھے ہیں، اور چین سے نکلنے والی پریس ریلیز جو ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دے فیسیلیٹیٹ، انہوں نے کہا اٹس اے ٹرائلیٹرل کا مطلب ہے کہ دے آر تھک ود اٹ. تو لگتا ہے کہ کولڈ وار جو ہے وہ اس نے پھر دوبارہ سے شکل اپنی اختیار کر لی ہے. ناٹو کو بڑا انکریز کیا جا رہا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا، یہ سن رہا تھا کہ 2 لاکھ سے زیادہ نئے وہ جو ہیں ڈپلائمنٹ جرمنی ساری. تو ناٹو جو ہے بڑا میسیولی بلٹ ہو رہا ہے، اس کا ملٹری مسل جو ہے اور پاور ساری یورپ میں. اور ایشیا لگتا ہے کہ چین اور روس نے مل کے جو ہے وہ امریکہ سے کسی حد تک، چین نہیں بھی لیا تو امریکہ کو ارریلیونٹ ضرور ہو جائے گا کچھ عرصے تک. ہم بڑے عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے تھے. رشین ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا تھا، اور ہمارے ہمارے تو کولیگ بھی تھے، مشاہد حسین، انہوں نے ایز اے پارلیمنٹیرین کے طور کے اوپر ڈیلیگیٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور دیور سینگ وی آر اے یوریشین ڈیلیگیٹ. اب لگتا ہے کہ جو یوریشیا تھا اس میں چائنا، اگر آپ دیکھیں کہ چائنا، رشیا اور یہ سارا لینڈ ماس شامل ہو جاتا ہے تو کولڈ وار جو ہے وہ لگتا ہے کہ پھر دوبارہ سے فل سوئنگ میں آنے کے لیے تیار ہے. خاص طور پہ اگر ہم اس میں انرجی پالیسی کو بھی ایڈ کر لیں. ہم نے آج انوائٹ کیا ہے ایک ایسے اسکالر کو جن کا روز کا اڑنا بچھونا ہے یہ، اور خاص طور پہ یہ علاقہ اور چین اور یہ ساری جو ہم نے بات کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طلعت شبیر. آپ چائنا پاکستان انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ایٹ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. تھوڑا سا آپ بتائیں یہ جو ہم نے بات چیت کی پھر آگے چلتے ہیں. یہ جو کولڈ وار کا ہم نے بات کی، اس تناظر میں میرے خیال میں جو رشیا یوکرین وار ہے اس نے بھی ٹریگر کیا اس کو، جو کولڈ وار کا ایک سینڈروم چل رہا تھا. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ شی جن پنگ کی صدر ٹیک اوور کرنے کے بعد ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی، جو 2 سیشنز کے بعد، اور ان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے تھوڑا سا وارن کیا یو ایس کو. اور انٹرسٹنگلی جو نئے فارن منسٹر ہیں وہ یو ایس میں امبیسڈر بھی رہ کے آئے ہیں. تو ایک امید تھی کہ یہ تھوڑا سا شاید ایک دتاں ہوگا، لیکن دتاں نہیں ہوا انہوں نے. میرا یہ خیال ہے کہ شی جن پنگ چونکہ اپنے نئی ٹرم شروع کر رہے ہیں تو وہ ایک امپیکٹ ڈالنا چاہ رہے تھے شاید ہوم آڈینس کے لیے بھی، اور آئی تھنک ورلڈ اکراس جن کو وہ امپیکٹ کرتے ہیں، کہ لک وی آر ویری سیریس آن واٹ چائنا ہیز ان مائنڈ. اور انہوں نے بہت اسپیسیفکلی کنٹینمنٹ اور سپریشن کا ورڈ استعمال کیا کہ امریکہ جو اس خطے میں یا دنیا میں چائنا کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کی جو جہتیں ہیں وہ الگ ہیں، ٹیکنالوجی ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اے آئی ہے، جو بھی فیلڈ ہیں، ٹریڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی سٹرن وارننگ جو ہے انہوں نے دے دی. دیکھیے کولڈ وار کے اوپر چونکہ امریکہ اور چائنا کی انٹرڈیپینڈنس بھی بہت زیادہ ہے آپس میں، اور جو بہت سارے اسکالرز اس کو دیکھ رہے ہیں کلوزلی، وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی انٹرڈیپینڈنس جب ہوگی 2 ملکوں کے آپس میں بائلیٹرلی ٹریڈ میں، تو وہ جنگ کیسے کریں گے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ خوبصورت جنگ ہوگی جس میں آپ ایک کوآپریشن بھی انگیجمنٹ بھی رکھ رہے ہوں گے اور کمپیٹ بھی کر رہے ہوں گے. جو کمپٹیشن ہے یہ اٹ ول ٹرن انٹو کولڈ وار جو لوگ سمجھ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چائنا ریسٹرینٹ برتے گا، کیونکہ چائنا کی 2049 تک اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اکانومی کے اوپر فوکس ہے ان کا. لیکن اب شاید وہ تھوڑا سا اس کی ٹائم لائن وہ ایڈوانس ہو گئی ہے، اور چائنا نے بھی اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے گلوبل ملیو میں کہ جی ہم یو شوڈ اسٹارٹ ایڈجسٹنگ ود دی نیو سپر پاور. تو میرے خیال میں میسیج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر فار ناٹ اونلی فار یو ایس، فار اکراس دا ورلڈ. دوسرے ملکوں کے لیے بھی یہ بہت کولڈ وار میں ابھی جو ہم کولڈ وار کا جب پچھلی کولڈ وار جب ہم دیکھی جو 80s میں تھی، اس میں یہ تھا کہ کیمپ پالیٹکس واز رائج تھی. آپ امریکی کیمپ میں ہیں یا آپ سوویت کیمپ میں ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب بھی اس طرف لوگ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جی کہ ابھی امریکن کیمپ ہوگا، چائنیز کیمپ ہوگا. لیکن کیمپ پالیٹکس میں امریکہ میں اسکالرشپ جو ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چائنا نے
بہت سارے ممالک میں لائک 70 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ فزیکلی اپنا انفراسٹرکچر فزیکلی انگریس کر گیا وہ. آپ کنٹین کرنا ان یا کیمپ پالیٹکس والا جو تصور ہے وہ شاید چائنا کی حق میں زیادہ ٹلٹ کرے گا بجائے امریکہ کے, کیونکہ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا ابھی جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کر رہے ہیں وہ اس کے تحت وہ اپنی انگریس ملکوں میں بڑھا رہے ہیں. اور جب فزیکل انگریس دیکھیے ان کے یہاں پہ انفراسٹرکچر میں پروجیکٹس ہیں, بزنسز میں ہیں, انڈسٹری میں ہیں, تو آپ سمجھیں کہ ان کے اسٹیکس بڑھ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی وہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے گا ان دی گیون سچویشن, یہ بہت مشکل فنامنا ہوگا کہ آپ اس کو. امریکہ کا جو لائک امریکہ کی اپنی اسکالرشپ میں ابھی یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ امریکہ نے فار لاسٹ 50 ایئرز جنگیں لڑی ہیں, چائنا نے فار لاسٹ 50 ایئرز اکانومی پہ کام کیا ہے, تو دیر از اے ڈفرینس. تو اب جو فلاسفی شی جن پنگ کر رہے ہیں, کامن ڈیسٹنی, شیئرڈ فیوچر اور ڈیولپنگ ٹوگیدر, ڈیولپنگ ورلڈ کے ساتھ لے کے چلنے والی فلاسفی ہے, یہ لوگوں کو پازیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے چائنا کی فلاسفی, ویئر ایز امریکہ اسٹل ان دی. نہیں, لیکن اگر یہ چلتا رہے اسٹیٹس کو جو چائنیز کہتے ہیں, تو یہ تو وداؤٹ فائٹنگ اے وار دے ول بیکم سپر پاور, کیونکہ ان کی اکانومی تو اس کو آپ کہتے ہیں نا میوچل ڈپینڈنس, تو میوچل ڈپینڈنس تو ہے, لیکن یہ میوچل ڈپینڈنس امریکہ کو چائنا جو بنا ہے یو ایس اور ویسٹ کو ڈرین کر کے بنا ہے اپنی سپلائی سائڈ کے اوپر کر کے. یہ بتائیں کہ یہ جو ایران اور والا یہ جو سعودی عرب کا ہے, اب دیکھیے اب 3 گلف بڑی اسٹیٹس جو ہیں یو اے ای, قطر اور سعودی عرب, یہ 3 ٹریلین سے زیادہ ان کا ریونیو آئے گا اگلے سالوں میں, اور یورپ جو ہے وہ جا رہا ہے نیچے. تو اگر یہ اور ایران کا یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بڑا امریکنس کے لیے ڈیفیکلٹ. دیکھیے جب ہم کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی ایرانین ریپروشما, یہ ایک اور ڈینٹ ہے, اور یہ بھی میرے خیال میں کولڈ وار کی صورت میں چائنا کے پلڑے میں آئے گا اس کا وزن. وہ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دا میجر پاورز ان دی ورلڈ ہیو رسپانسبلٹی ٹو پیس اینڈ پراسپیرٹی. چونکہ آپ رچ ہیں, آپ انفلوئنشیل ہیں, تو آپ شاید انصاف کر سکتے ہیں, آپ کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتے ہیں. پھر آپ رچ ہیں تو یو کین, جس طرح چائنا کہتا ہے جی کہ ہم اپنے ریسورسز, اپنی ایکسپرٹی, اپنی دولت لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آف کورس دے ہیو دیئر ایم آف ارننگ منی آلسو, لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک اچھا خیال تو ہے. تو یہ جو 2 ممالک تھے جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں اینڈ ایون پاکستان میرے خیال میں بہت حد تک سفر تھا, یہ جو کانفلکٹ چل رہا تھا کافی سالوں سے, دہائیوں سے چل رہا تھا ایران اور سعودی عربیہ کا. اور دیکھیے اب جب ہم کہتے ہیں نا وی لک ایٹ چائنا ایز اے بینائن سپر پاور, تو اس کا تصور کو جلا ملتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ چائنا نے دونوں ملکوں کو اکٹھا کر دیا اور دونوں کو کہا کہ آپ کوآپریشن کے, انگیجمنٹ کے, انڈسٹری پہ آپ کوآپریشن کے مین سوچیں آپ. جبکہ امریکہ میرے خیال میں زیادہ انفلوئنشیل رہا, وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن چونکہ ایران کے ساتھ ان کا ایک مخاصمت چل رہی تھی وہ کرنا نہیں چاہتے. دوسرا نیت ول پولیٹیکل ول بھی شاید نہیں تھی امریکہ کے پیچھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بیلنس آف پاور مینٹین کرنا چاہتے ہیں فار اسرائیل, وہ افیکٹ ہوگا اس سے. آپ دیکھیے 2 ملک جو ہے اس ریپروشما سے نیگیٹیولی امپیکٹ ہوئے, ون از امریکہ اینڈ دی ادر از اسرائیل. اسرائیل کی پالیٹکس جو ہے وہ بہت اسکویز ہو جائے گی اف اٹ ہیپنس. دیکھیے ابھی بہت شروع میں ہے, حال ہی میں یہ ہوا, ابھی ہم دیکھیں گے کہ 2 ماہ لگیں گے اب ڈپلومیٹک ریلیشنز کو واپس بحال کرنے میں, اور بیجنگ اس میں گارنٹر ہوگا کسی نہ کسی حوالے سے. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر یہ تعاون دونوں ملکوں میں ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں گلف کے لیے بھی اور ہمارے لیے جیسے افیکٹولی ہمیں لگتا ہے کہ سی پیک کو کسی حد تک اسکٹل کر دی ہے امریکن انفلوئنس نے, اور یہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یوریشیا سے ہٹ کے اب امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں. یہ جو کرنٹ ہو رہا ہے یہ ہو اسی لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے سب کچھ کہ ہم نے وہ کیمپ چینج کی. لوگ کہتے ہیں ہم اس کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کا روٹ آ رہا تھا انہوں نے اسکٹل کیا ہے, تو انہوں نے چینج کر کے چائنیز نے ایران کے ذریعے کر کے اور آگے ہم پاکستان جو ہے وہ بائی پاس ہو گئے. دیکھیے میرا سینس یہ ہے, میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اتنا جلدی ایسے نہیں ہوگا. پاکستان, چائنا ہیز ناٹ گیون اپ آن پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا کو پاکستان کے بہت سارے اور ایڈوانٹیجز بھی ہیں ادر دین جسٹ سی پیک اور کمرشل اینڈ بزنس کے علاوہ بھی چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں جن کی ہمارا جہد قسم کا ایک سینیریو بنتا ہے اس میں. لیکن ہمیں
ہمارے اگر ہم اپنے طور پہ سوچیں گے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنا از اے بگ پاور. تو چائنا کے پاس آپشنز ہیں, چائنا کے پاس افغانستان آپشن ہے, چائنا کے پاس ایران آپشن ہے, چائنا کے پاس باقی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہ بھی آپشنز ہیں. تو ہمیں اس میں مطلب چائنیز کیمپ میں رہنے کے ہمیں ایڈوانٹیج ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کیمپ پالیٹکس کو ہم کوشش کریں کہ ہم اس میں نہ اس سیاست میں پڑھیں, ہم اس سے نکلیں. لیکن یہ ہے کہ میرے ہمیں وین پش ول کم تو ہمیں شاید فیصلہ کرنا پڑے تو چائنا کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی فیصلہ ہونے چکا ہے نہیں پاکستان میں, اور یہ ساری اسٹرگل اس فیصلے کو دوام بخشنے کے لیے؟ نہیں, میری رائے مختلف ہے. اس لیے کہ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کی رائے ہی ہے, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ چائنا ول ناٹ گیو اپ آن پاکستان فار لانگ ٹائم. وہ اور اس کا ریزن صرف سی پیک نہیں ہے, اس کا ریزن بہت سارے اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں. ہم چائنا کو صرف بزنس اور ٹریڈ کا بینیفٹ نہیں دیتے, ہم چائنا کو اسٹریٹجک بینیفٹ بھی دے سکتے ہیں when it is needed. اور جو پاکستان کی حیثیت ہے چائنا کے لیے وہ اس کا پرزم صرف بزنس ٹریڈ نہیں ہے, اس کے اور بھی معاملات ہیں. تو اگر ان کو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اس کو کوشش کریں گے کہ یہ اس کو رکھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک میرے اسکالر سے بات ہو رہی تھی تو وہ when they are disappointed with Pakistan sometimes تو وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کب تک, انہوں نے کہا جی ہم we will wait for 200 years. ہاں وہ تو دیکھیں سے اس لیے کہ دیکھیے چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے, چائنا ایک 5000 سال پرانی تاریخ پہ فخر کرتے ہیں. ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اسکیل ہے ان کا بڑا ڈیپ, بہت گہرے لوگ ہیں وہ ہماری طرح سادی سی بات نہیں کرتے. تو ان کو وہ ہمیں دیکھ کے شاید مسکراتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے ہمیں اچھل کود کرتے ہوئے, لیکن وہ سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ محبوبانی کشور محبوبانی ہے, اس نے اوپنلی کہا ہے, اس نے کہ اٹس اسٹوپڈ ٹو تھنک دیٹ دا ویسٹ وڈ پریویل. ہاؤ کین اے 200 year old civilization just look up at a civilization which is 2000 year old. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران والا ہوا ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹ پاکستان پہ ہوں گے؟ نہیں, میں تو آپٹیمسٹک آدمی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. کیا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوگا کہ پہلے تو دیکھیے ہمیں جو یہ سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ ہماری سینکشن ختم ہو جائے بھی, گیس پائپ لائنس لینے لگ جائیں گے, پائپ لائن کا کیونکہ ایران کو کوشر کرنا پڑے گا انہیں. اصل میں ہمیں یہ بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ماضی میں ڈس ایڈوانٹیجز اس طرح رہے کہ ہمیں لائک فرسٹ آف آل ہم چونکہ ہمارے یہاں شیعہ سنی کمیونٹی جو ہے اس میں جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر آپ تھوڑے سے ایران کے قریب ہوتے ہیں تو سعودی عربیہ کے قریب ہوتے ہیں تو ایران راز, تو وہ میرے خیال میں ہم اس سینڈروم سے نکل جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک اگر یہ اپروچ میں چلتا ہے اور کوئی افیکٹو بنتا ہے اور کنسولیڈیٹ ہوتا ہے, چین اس میں رہتا ہے, تو پاکستان اس میں آئے گا اور پاکستان کو میرے خیال میں بینیفٹ ہوگا اس کا. چلیں, بہت بہت شکریہ, اللہ کرے ہو. اور باٹم لائن یہ ہے کہ جس دنیا کو دیکھ کے ہماری انٹرنل لیڈرشپ اور باقی بھی اسکالر چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اور نئی دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہے. اس کی شکل کسی حد تک ہائیولا سا اس کا تو بنتا ہوا نظر آتا ہے, اور لگتا ہے یہ کہ ایشین صدی جو ہے اس کا بڑا تیزی سے آغاز ہو رہا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپن. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.